ایک لمحہ ٹھہریے، ذرا آنکھیں موند لیجیے اور دل سے محسوس کیجیے ریت کے سنہرے ذروں پر چلتی ہوا جس میں مدینہ کی مٹی کی خوشبو گھلی ہوئی ہے، اور اس منظر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ ہاتھوں میں ایک نازک سی شاخ اور چہرہ ایسا کہ روشنی بھی ادب سے جھک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ منہ کو پاک کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے۔ یہ جملہ گویا نور کی لکیر بن کر صدیوں پر پھیل گیا۔ فطرت، ایمان اور طہارت تینوں کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا، ایک ایسا عمل جو صفائی بھی ہے، عبادت بھی، سائنس بھی ہے، سنت بھی، ماحولیاتی توازن بھی اور روحانی تسکین بھی۔ یہ ہے مسواک۔ وہ زمانہ جب دنیا میں نہ ٹوتھ برش تھا، نہ ٹوتھ پیسٹ، نہ کسی لیبارٹری کا علم، نہ فلورائڈ کا فلسفہ، تب مدینہ کی گلیوں میں صفائی ایمان کا حصہ بن چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ یہ الفاظ گویا حکمت کے دریا ہیں۔ جہاں عبادت سے پہلے صفائی کو روح کی شرط قرار دیا گیا، اسلام نے پہلی مرتبہ انسان کو یہ احساس دیا کہ پاکیزگی صرف بدن کی نہیں، باطن کی ضرورت بھی ہے۔ آراک یعنی پیلو وہ درخت جو جلتے ریگزاروں میں بھی سبز رہتا ہے، جس کی جڑیں ریت میں پیوست ہیں مگر فلسفہ آسمان کو چھوتا ہے۔ یہ خاموش شاخ بولتی نہیں مگر اس کے ریشے علم و حکمت سے لبریز ہیں۔ جب سائنس نے اس کی گہرائیوں میں جھانکا تو حیرت نے سر جھکا دیا۔ اس چھوٹی سی لکڑی میں قدرت نے بڑے بڑے اسرار رکھ دیے۔ بینزائل آئسوتھیوسائنائڈ، جراثیم کو نیست و نابود کرنے والا جوہر، سلیکا، مسواک کے ریشے جو فطرت کے برش ہیں، فلورائڈ جو جڑوں کو استحکام دیتا ہے، ٹیننز، فلیونوائڈز اور وٹامن سی جو مسوڑوں کو تازگی و توانائی عطا کرتے ہیں۔ ایک ہی شاخ، برش بھی، ٹوتھ پیسٹ بھی اور ماؤتھ واش بھی، مگر سب سے بڑھ کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے معمور۔ مگر مسواک کی اصل عظمت اس کے اجزاء میں نہیں، اس کے اخلاقی فلسفے میں ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ صفائی کے ساتھ نرمی بھی عبادت ہے۔ اگر اسے شدت سے رگڑا جائے تو نفع کی بجائے ضرر پہنچتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی اختیار کرو۔ کیا حسین پیغام ہے کہ شفا سختی میں نہیں، نرمی میں ہے۔ مسواک صرف دانت نہیں چمکاتی، دلوں کو بھی جلا بخشتی ہے۔ یہ انسان کو طہارت کے ساتھ تہذیب بھی سکھاتی ہے۔ اور اب دیکھیے آج کی دنیا، جہاں پلاسٹک کے برش ڈسپوزل کے بعد زمین کی سانس روک رہے ہیں، جہاں سمندر پلاسٹک کے زہریلے ذرات سے بھر گئے ہیں، ہر برس اربوں برش مچھلیوں کے پیٹ میں موت بن جاتے ہیں، زمین کرا رہی ہے، پانی رو رہا ہے اور ہم صفائی کے نام پر آلودگی پھیلا رہے ہیں۔ مگر آراک یعنی پیلو کی یہ نازک سی شاخ 100% بایو ڈیگریڈیبل، نہ فیکٹری کی محتاج، نہ بجلی، نہ پیکیجنگ۔ یہی ہے فطرت و صفائی، جہاں سنت بھی سلامت، زمین بھی سلامت۔ اور جب آپ مسواک کو ہاتھ میں تھامتے ہیں تو یہ لکڑی نہیں رہتی، یہ دعا بن جاتی ہے۔ ہر ریشہ تسبیح کے دانے کی طرح کہتا ہے، اے انسان، نرمی اختیار کر، صفائی اختیار کر کے پاکی ہی بندگی کا پہلا زینہ ہے۔ یہ شاخ صحراؤں میں اگی، دھوپ میں جلی، مگر اپنے اندر شفا کو محفوظ رکھا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان ایسا ہو جو تپش میں بھی ٹھنڈا رہے، اور کردار ایسا جو سختیوں میں بھی نرم۔ اور غور کیجئے یہ کس قدر خوبصورت دین ہے جو عبادت سے پہلے مسکراہٹ کی خوشبو طلب کرتا ہے۔ جہاں طہارت، ایمان اور مسواک اس ایمان کی نشانی۔ مسواک صرف لکڑی نہیں، یہ رحمت کی لکیر ہے جو ہاتھ سے دل تک سفر کرتی ہے۔ اور جب یہ سنت لبوں کو چھوتی ہے تو زبان پر دعا کے پھول کھل اٹھتے ہیں۔ یہ ہے مسواک، فطرت کی تسبیح، سنت کی خوشبو اور اس راز کی علامت کہ پاکیزگی سے شروع ہونے والی زندگی رضائے الہی پر ختم ہوتی ہے۔